بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، الہ العالمین کا بے بہا فضل اور کرم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں ایک اور ببرکت اور مقدس رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، جس میں ہم روزہ رکھ کے اللہ کی عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ یہ لمحات اور گھڑیاں کتنی قیمتی ہیں، اس حوالے سے میں ایک حدیث گوش گزار کرنا چاہوں گا تاکہ اس مہینے کے آغاز میں ہی میرے بھائی، میری بہنیں، ہمارے بزرگ اس ماہ کی قدر کو جان لیں اور وہ کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس دو لوگ تشریف لائے، کلمہ پڑھا اور یہ دونوں ساتھی اکٹھے ہی مسلمان ہو گئے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک جو نوافل میں عبادات میں دوسرے کی نسبت کچھ آگے تھا، یہ وفات پا گیا، اور وفات بھی شہادت کی صورت میں حاصل ہوئی، جبکہ دوسرا ساتھی 1 سال کے بعد طبعی موت فوت ہوا۔ امام کائنات علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ ساتھی جو بعد میں فوت ہوا اور طبعی موت فوت ہوا، وہ جنت میں پہلے داخل ہوا، اور وہ ساتھی جو فوت پہلے ہوا اور جام شہادت نوش کیا لیکن جنت کا داخلہ بعد میں ملا۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ فلسفہ، یہ لاجک سمجھ نہیں آئی کہ جو پہلے فوت ہوا اور شہادت کی موت فوت ہوا، جنت میں تو پہلے اسے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والا، 1 سال بعد فوت ہونے والا جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، مجھے یہ بتا کہ وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا ہے، الیسا ادرک رمضان، وہ شخص 1 سال تک اللہ کی عبادتیں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اور اس کو جو 1 سال بعد میں فوت ہوا ایک مزید رمضان المبارک کا مہینہ ملا کہ نہیں ملا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر ملا۔ تو 1 رمضان المبارک کا مزید مہینہ ملنے کی وجہ سے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے روزے رکھے، اللہ کی عبادتیں کی، رب کو راضی کیا، صدقات و خیرات کیے، تو ان دونوں کے درمیان تو اب فرق، تفاوت اور درجہ بندی کا اتنا فرق پیدا ہو گیا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، اتنا فرق۔ اس لیے وہ 1 رمضان کی بنا پر جنت میں پہلے چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آج پھر 1 رمضان المبارک عطا فرما دیا ہے، اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ ہم کتنی عظمتیں، فضیلتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس کے لمحات کو ضائع نہیں کرنا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے لیے غنیمت بنانا ہے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ جس طرح نیکیوں کا موسم بہار ہے، اسی طرح یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کی اہمیت، یہ کتاب کتنی عظیم ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، الہ العالمین نے ان انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا۔ امتوں نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نشانیاں عطا فرمائیں تاکہ ان معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر امتیں انبیاء کرام کی صداقت پر، نبوت پر ایمان لے آئیں۔ پیارے نوح علیہ السلام آئے، الہ العالمین نے کشتی جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو موم کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام آئے، اللہ نے بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ پیارے عیسیٰ کو معجزات سے نوازا۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گو کہ پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو بھی بڑے بے مثال معجزات عطا فرمائے، جن کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو زمین سے آسمانوں تک سیر کروائی، بے شمار معجزات۔ لیکن جب پیغمبر کی نبوت اور صداقت کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے لوگوں نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر انہیں کہیں کہ دیکھیں میری انگلی سے چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر انہیں کہیں کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں براق کے اوپر سوار ہو کر بیت المقدس تک اور پھر آسمانوں تک سیر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات کا ذکر کر کے نہیں فرمایا کہ پیغمبر انہیں یہ کہیں، بلکہ میرے رب نے کیا فرمایا کہ اے میرے پیغمبر وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیات، یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات اور نشانیاں کیوں عطا نہیں فرمائیں کہ جن کو دیکھ کر ہم ایمان لے آتے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، معجزات، نشانیاں دینا نہ دینا یہ پروردگار کے اختیار میں ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں۔ ظہور پیغمبر کے ہاتھ سے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا کنٹرول اللہ کے پاس ہوتا ہے، الہ العالمین کے پاس ہوتا ہے۔ رب چاہے تو اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دے کہ اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے مت جائیے، آپ کے اوپر پتھر گرانے والے دشمن راستے میں موجود ہیں۔ اور اگر میرا اللہ چاہے تو پیغمبر کو یہ اطلاع بھی نہ دے کہ آپ کے کھانے میں زہر مل چکا ہے، اسے نہیں کھانا۔ اطلاع دی لیکن لیٹ ہوئی، کیوں؟ معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ رب کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے پیغمبر کے ہاتھ سے ظہور فرما دے، جب چاہے نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کے پہنچنے سے پہلے ابو ہریرہ کی ماں زیور اسلام سے آراستہ ہو چکی ہو، اور اگر رب چاہے تو پیغمبر کا اپنا چچا کفر پہ مر جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اختیارات، معجزات، آیات یہ سب رب کے کنٹرول میں ہیں۔ میں کیا ہوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے کوئی مختار کل سمجھ لے یا غیب دان سمجھ لے
یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک سمجھ لے، نہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں رب کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، ڈرانے والا ہوں، اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اگر یہ آپ سے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں کہیے اب غور کیجئے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں شک کمر والا معجزہ بتائیے، فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، انہیں معجزے کے طور پر میرے پیغمبر کے سینے پہ اترا ہوا قرآن کافی نہیں ہے؟ تو معجزہ کیا بتلایا میرے رب نے؟ قرآن معجزہ، اور یہ معجزہ اتنا عظیم ہے کہ شاید میرے پیغمبر کے معراج والے، میرے پیغمبر کے شق کمر والے اور میرے پیغمبر کے دیگر جو معجزات تھے، کبھی مکڑی کا جالا بن دیا جائے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار پہ موجود ہوں، ان کا مشاہدہ وہ لوگ کر سکتے جو اس وقت موجود تھے، لیکن قرآن محبوب کا وہ معجزہ ہے، قیامت کی دیواروں تک آنے والے لوگ اس کے نظارے کرتے جائیں گے۔ اور امام کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ نے ان کو نشانیاں عطا فرمائیں، لیکن جب میں آیا تو اللہ نے مجھے وحی عطا فرمائی، وحی والا معجزہ عطا فرمایا، اور فرمایا امام کائنات علیہ السلام نے فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے جس طرح اس اللہ نے تمام معجزات سے معجزہ عظیم میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، اسی طرح قیامت والے دن امت بھی محمد مصطفیٰ کی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن میں اعجاز والی بات وہ کون سی بات ہے؟ کون سی بات ہے؟ عربی زبان قرآن کی، عربی زبان بولنے والے اور بھی بہت، اگر قرآن کے وزن کو دیکھیں تو ہم وزن کلام کرنے والے شعراء بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود جا بجا قرآن کریم نے چیلنج دیا، کہیں الف لام میم کہہ کر چیلنج دیا کہ انہیں حروف مقطعات سے تمہاری زبان مرکب ہے، بنتی ہے، جن حروف سے قرآن مرکب ہے، اگر ہے جرت تو لے کے آئیے قرآن جیسی کوئی کتاب، بلکہ کہیں میرے رب نے کتاب کہا، جب کتاب نہ آئی میرے رب نے کہا قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہ آئیں، قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے کے آؤ قرآن جیسی۔ جب کوئی ایک صورت بھی قرآن جیسی نہ بنا سکا، میرے رب نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اور قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی کر کے دکھا دو، ایک بات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مشکل ہے قرآن جیسی ایک بات کرنے میں؟ مشکل یہ ہے کہ قرآن میں صرف فصاحت ہی نہیں، بلاغت ہی نہیں، ہم وزن کلام ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم میں سابقہ خبروں کے لحاظ سے، آئندہ پیش گوئیاں ان کے لحاظ سے، قرآن کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ میں صداقت موجود ہے۔ شاعر شعر تو کہہ سکتا ہے، کلام تو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک بات میں جو دعویٰ ہے وہ حرف بحرف سچا ہے۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قیامت کی دیواروں تک دیکھیے اور آج تک دیکھیے کہ بے شمار قرآن کے دشمن آئے لیکن ایک حرف کی بھی تبدیلی نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے جو بھی دعویٰ کیا، جو بھی پیغام دیا، جو بھی بشارت دی، جو بھی پیشین گوئی دی، وہ پوری ہوئی۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں، کوئی زبرقان سے پڑھ کے آیا، کوئی ابن اقوا کا شاگرد ہے، کوئی شماس ہے، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں اور ان کے شاگرد موجود ہیں، کلام کرنے والے موجود ہیں، اور دوسری طرف جس کی زبان سے یہ قرآن جاری ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت مقابلہ دے رہے ہیں، مقابلہ بڑے بڑے شعراء کو دے رہے ہیں، بڑے بڑے خطباء کو دے رہے ہیں، بڑے بڑے ادیبوں کو دے رہے ہیں، بڑے بڑے فصیح لوگوں کو دے رہے ہیں، بڑے بڑے کلام آور لوگوں کو، زبان آور لوگوں کو دے رہے ہیں، اور پیغمبر کریم آپ کون ہیں؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، میرا پیغمبر تو وہ ہے جس نے آج تک کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں۔
کوئی کتاب نہیں پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کچھ لکھا، نہ لکھا نہ پڑھا. لکھنے والا نہیں، پڑھنے والا نہیں میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود میرے پیغمبر کی زبان سے اتنی عظیم کلام جاری کیسے ہو گئی؟ بڑے بڑے کافروں نے سنا، پیغمبر کے غلام بن گئے. جنات نے سنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی شاعر کا شاگرد، کوئی فصیح کا شاگرد، کوئی بلیغ کا شاگرد، کوئی خطیب کا شاگرد، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پڑھ رہے ہیں؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اس پروردگار عالم سے پڑھ رہے ہیں جس کا پڑھا ہوا کبھی بھول نہیں سکتا، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میرے بھائیو، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ قرآن جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کامیابی، نجات قرآن سننے سے بھی ہے. لیکن اگر ہمارے سینوں میں روشنی آئے گی، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، تو قرآن کو سمجھنے سے آئے گا. قرآن کو سمجھنے سے. یہ قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے وہ لوگ ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جن سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے انہیں دین کی سمجھ، سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. میرے پیغمبر نے فرمایا بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے. تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھنا بھی ہے. قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے؟ قرآن کن چیزوں سے روکتا ہے؟ قرآن کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے یہ جو دروس ہیں رمضان المبارک کے خلاصے کے حوالے سے پہلے چلتے رہے. اس رمضان میں ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو اس انداز سے سمجھیں گے کہ قرآن ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے روکتا ہے. قرآن کے احکامات، قرآن کے ممنوعات، حرام کردہ چیزیں کون سی ہیں، ہمارے اوپر واجب فرائض وہ کون سے ہیں. اس حوالے سے حد الوسع انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. الہ العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک حدیث کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. جتنے لوگ بیٹھیں گے قرآن سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جتنے لوگ کوشش کرتے ہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی، یہ کون لوگ ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. میرے پیغمبر کے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. صحابہ کرام کے پاس لباس کی وسعت نہیں ہے، ایک ایک کپڑا ہے، جسم کا بعض حصہ ڈھانپا ہوا ہے، بعض حصہ نہیں ڈھانپا ہوا. ایک دوسرے کی اوٹ میں چھپ رہے ہیں صحابہ کرام. اللہ کے پیغمبر آئے، ایک دوسرے کی اوٹ میں چھپنے لگے صحابہ کرام. میرے پیارے پیغمبر درمیان میں بیٹھ گئے. امام کائنات علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر کننا نستمع القرآن، ہم قرآن میں غور و فکر کر رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن کریم کی ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے تھے. امام کائنات فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں جن میں بیٹھنے کا تو نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے میرے نبی، جو اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو بلانے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اس کی کتاب کا تذکرہ کرنے والے، حلال و حرام کو جاننے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن میں آپ بیٹھیں، جن میں آپ تشریف لے جائیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام میں بیٹھے، قرآن کے اس حلقے میں بیٹھے، قرآن کی تعلیم و تعلم کرنے والوں میں بیٹھے. تو یہ اتنا مقدس عمل اور کام ہے